أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جمعہ کے اس مبارک دین میں، اس مبارک وقت میں آپ حضرات کے سامنے اخلاق پر کچھ بات عرض کرنی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، جوانوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے. صرف جسم ہو اور روح نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، صرف روح اور جسم ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں. دو چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے اور دونوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں. جسم کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے آدمی کھانا کھائے، پانی پیے، چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، دیکھے. یہ جسم کی ضرورتیں ہیں. اگر کوئی آدمی کھاتا ہی نہیں ہے، کوئی آدمی پانی ہی نہیں پیتا ہے تو وہ بیکار ہے، وہ جسم ختم ہو جائے گا، وہ آدمی مر جائے گا. اسی طرح روح جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے. روح کی ضرورت میں سب سے بڑی اس کی غذا یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے. نیک اعمال نہیں کرے گا، اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو وہ روح خراب ہو جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی. وہ قلب اور دل ایک پتھر ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابعد اللہ من الناس القلب القاسی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور آدمی وہ ہے جس کا دل سیاہ ہو، جس کا دل پتھر ہو. جب آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے، معاف کرنا نکل جاتا ہے. کسی غریب کو دیکھ کر، کسی یتیم کو دیکھ کر، کسی بیوہ کو دیکھ کر، کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے دل میں رحم نہیں آتا ہے. کسی نیک اعمال کرنے کی طرف اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، اس سے توفیق کو سلب کر لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے جہاں کافروں کا تذکرہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، کہ کافر لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے، بیماری ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری بڑھا رہا ہے. جب دل بیمار ہو جائے گا، دل خراب ہو جائے گا، قلب خراب ہو جائے گا تو آدمی کے دل میں صحیح بات نہیں اترے گی، اچھے اخلاق نہیں آئیں گے، اچھے اوصاف اور اچھی صفتیں نہیں آئیں گی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
جہاں جہاں مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعریفیں کی ہیں، مغفرت کے وعدے کیے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اوصاف کو، اچھے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کیوں کامیاب ہو گئے؟ ان کے پاس دماغ ہے، ان کے پاس بدن ہے؟ نہیں۔ کامیابی کس لیے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس لیے کہ وہ خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق آدمی کے اندر آئے گا، آدمی کامیاب ہوگا۔ ایک اور جگہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، 22واں پارہ ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اخیر میں اللہ نے کہا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اچھے اخلاق آئیں گے، اچھے اوصاف آئیں گے، نیک اعمال کرنے کا جذبہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ فجر کے آخر سے کچھ پہلے کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، ہمارے نیک بندوں میں اور ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ یعنی اچھا انسان، کامل مومن۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جو آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، وہ آدمی کو گناہ ہونے کے بعد احساس دلاتا ہے کہ تو نے غلط کیا، توبہ کر لے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو گناہ نہیں کرتا ہے۔ ایسے نفس کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کے وعدے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کے اخلاق اور آدمی کے اوصاف اچھے ہوں گے تو پھر وہ آگے کے مراحل اللہ کا قرب حاصل کر سکے گا۔ اگر اس کے اخلاق برے ہیں، اس کے اوصاف برے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہ انسان اور جنات میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن صحیح دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن صحیح سنتے نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جانور ہیں۔ بلکہ اس پر بس نہیں کیا، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ صرف جانور نہیں، جانور تو ہے کہ اللہ نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا ہے، جانور کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ تم کو ہم نے دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم آرام کرو اور عیاشی کرو، ہماری عبادت کے لیے، ہماری فرما برداری کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو جانور تو ہے جو مکلف نہیں ہے، انسان ایسا ہے کہ جو جانور سے بھی گیا گزرا ہے، مکلف ہونے کے باوجود بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ برے اخلاق آئیں گے، بری صفات آئے گی، برے کردار آئیں گے تو انسان جانور سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک اور جگہ ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
کہ ہم نے انسان اور جنات کو دنیا میں جو بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ہم نے انسان اور جنات کو جو موت اور حیات دی ہے وہ اس لیے تاکہ ہم جانیں کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہماری طرف مائل ہوتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہاں آئے تھے اور چل دیے۔ دنیا انسان کے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہاں آدمی تیاری کرے گا اور کل قیامت کے دن اس کا امتحان ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کرنے کی خوب ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اگر مٹی کو آدمی چھوڑ دے، کھیت کو آدمی چھوڑ دے، اس میں پانی نہ ڈالے، اس کو جوتے نہیں، اس میں ہل نہ چلائے، تو کھیت کیا ہوگا؟ بیکار ہو جائے گا، زمین ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اسی زمین کے اندر اگر وہ پانی ڈالتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس میں گنا اگاتا ہے، تو یہ کھیت جو تھا وہ آباد ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی روح اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے مجموعے سے پیدا کیا ہے، اس کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ جس طرح مٹی کے اندر کام نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، انسان کی روح پر بھی اگر کام نہ کیا گیا وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ہمارے دل پر، ہمارے قلب پر اور ہماری روح پر اس کو مزین کرنے کے لیے ہر طرح کی محنتیں ضروری ہیں، اور ان محنتوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ آج غیروں کے ہم سے دور ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے بد اخلاق ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ تلخ بات ہے، یہ کڑوی بات ہے۔ ہمارے اخلاق اپنوں ہی کے ساتھ اچھے نہیں تو غیروں کے ساتھ کیا ہوتے اچھے؟ غیروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کا لباس وہی ہمارا لباس، ان کی داڑھی وہی ہماری داڑھی، ان کے جو بال کاٹنے کا طریقہ وہی ہمارا طریقہ، ان کا جیسا چلنا پھرنا ویسے ہمارا چلنا پھرنا۔ وہ لوگ جو چیزیں سنتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ ہمارے بد اخلاق کی وجہ سے، ہمارے بد کردار کی وجہ سے آج وہ ہمارے اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، ان کے دل کی نرمی ایسی تھی کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ یاد رکھیے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں، سیر میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک دو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے دکھنے میں مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو، یعنی دکھنے میں دوست ہو اندر سے دشمن ہو۔ اس کی وجہ سے آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے، وہ اپنی راز کی باتیں بھی ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ میرا دوست ہی ہے نا، لیکن اندر سے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق جو ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ان کو جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رکھا جائے گا۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے نیچے والے طبقے کے اندر کس کو رکھا جائے گا؟ منافقوں کو، اس لیے کہ وہ دکھنے میں مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے، جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو ان کا سردار صرف آدمی نہیں، ایک فرد نہیں تھا، ان کا سردار، ان کا پرائم منسٹر، یہ سمجھو، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یہ بھی عبداللہ ہے باپ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کرتا ہے اور آپ کی جو چادر ہے وہ مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے دوں، شاید عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہیں، استغفر لہم
او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی جی آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ بھی اگر آپ معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر بھی بیٹا ہے، باپ ہوتا ہے، ہمارے نبی نے یہ اخلاق سکھائے تھے ان کو۔ وہ آئے، باپ منافق ہے، پھر بھی بیٹا کہتا ہے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی چادر یا اپنا کرتا دے دے تاکہ میں اپنے ابا کو اس میں کفن دے دوں، شاید عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ حالانکہ یہ عبداللہ وہی ہے جس نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور ہماری ماں اماں عائشہ پر تہمت لگائی۔ واقعہ افک پوری سورہ نور اس پر نازل ہوئی، اس کی تقریباً 14 یا 16 آیتیں اسی پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی چہیتی بیوی پر تہمت لگانے والا شخص، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مانگی جا رہی ہے کفن کے لیے۔ ہم دیں گے؟ کوئی اگر ہماری بیٹی پر تہمت لگا دے، کوئی اگر ہماری بیوی پر تہمت لگا دے اور ہم کو پتہ چلے کہ وہ تکلیف میں ہے تو ہم وہاں جا کے کیروسین ڈالیں گے کہ بھائی کو اس کی مدد مت کرنا، بہت نالائق آدمی ہے۔ ہمارے اخلاق یہ ہے۔ میرے نبی کے اخلاق دیکھو، آپ کی بیوی پر تہمت لگائی۔ ایک موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا حضور پانی دے دیجئے تاکہ میں اپنے ابا کو پلا دوں، آپ کا جھوٹا ان کے پیٹ میں جائے گا، شاید ایمان سرایت کر جائے۔ وہ پانی لے کر اپنے ابا کے پاس گئے اور کہا ابا پانی پی لیجئے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کس کا پانی ہے؟ حضور کا جھوٹا ہے۔ تو کیا کہا؟ باہر سے پیشاب لے آؤ، پیشاب پی لوں گا، پانی نہیں پیوں گا میں۔ اتنا بدبخت آدمی، اتنا گرا ہوا آدمی، اتنی تکلیف دینے والا آدمی، اس کا موت کا وقت آتا ہے، ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگتے، حضور نے کہا حاضر ہے، لے لو میری چادر میں ان کو کفن دے دو۔ پھر جاتے جاتے کہا نبی جی میں چاہتا ہوں میرے ابا کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھائیں۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق تھے، کیا اوصاف تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ابا کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھائیں۔ حضور نے کہا منظور ہے، میں پڑھاؤں گا۔ جب صف لگتی ہے جنازے کی نماز کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کھینچتے ہیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ حضور آپ کو معلوم ہے آپ کس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ جنازے کی نماز کس کی پڑھا رہے ہیں؟ حضور نے کہا مجھے معلوم ہے عمر، مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن جو باتیں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں، اور میرے اللہ نے ابھی مجھے منع نہیں کیا ہے، مجھے نماز پڑھانے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ میں اور آپ ہوتے تو شاید نماز کی جناز پڑھنے بھی نہ جاتے، پڑھانے کی بات تو دور کی ہے، اچھا ہوا ایک گیا۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، ان کو جب قبر میں اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کہا ان کو باہر نکالو اور اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا۔ اس پر بس نہیں کہ اپنا لعاب ڈالا، اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی اگر ان منافقوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائے اور ان کے قبر پر کھڑے رہے اور فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ لیکن نبی کے اخلاق دیکھو، دشمن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ وہاں قبیلہ خزرج کے 100 منافقوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کے کردار تھے۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہمارا بھائی ہم سے پریشان ہے، ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے، ہمارے بچے ہم سے پریشان ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اتنا بڑا منہ لے کر داخل ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے آ گیا مر گئے۔ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا میرے نبی کی سنت ہے۔ نیت کرو سب آدمی کہ ہم انشاءاللہ جب بھی گھر میں داخل ہوں گے ہنستا ہوا چہرہ لے کر داخل ہوں گے۔ نیت کرو، سب کرتے ہیں نیت، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ایسے وقت کے اندر سنت زندہ کروں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 شہید کا اجر دے گا۔ آپ کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔
میری امت میں جب فساد ہوگا، میرے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہوگا، ایسے وقت میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا اجر دیا جائے گا۔ ایک شہید کا اجر معلوم ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ 100 شہید کا کتنا اجر ہوگا؟ تو ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اور ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں اور ہم پر فخر کریں، ایسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ ہم کو لوگ چلتا دیکھے تو کہے کہ کیا با اخلاق آدمی ہے، اس کے کیا اخلاق ہے، لوگ ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں، ایسے اخلاق ہمارے ہونے چاہیے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک فاحشہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزر رہی تھی، آپ کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کیسا نبی ہے، خود اکیلا کھاتا ہے، ہم کو نہیں کھلاتا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ کھا لو۔ کون ہے فاحشہ؟ جس کے ساتھ ہم فوٹو بھی نہیں کھنچواتے۔ فاحشہ یعنی بدکار، وہ عورت ہے۔ آپ نے کہا جاؤ کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کھاؤں گی، تمہارے ہاتھ کا کھاؤں گی، یعنی تم کھلاؤ تو کھاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، اس کے منہ میں رکھا، ایمان اس کے اندر سرایت کر گیا۔ وہ فاحشہ تھی، اب صحابیہ بن گئی، ہزاروں رابیہ بصریہ اس فاحشہ عورت جو صحابی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ ایک دیہاتی مسجد کے کسی کونے میں پیشاب کر رہا ہے۔ کہاں؟ مسجد میں کونے میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ پیشاب کر رہا تھا، تو صحابہ نے اس کو روکنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، رک جاؤ، اس کو مت روکو، کیونکہ پیشاب کرتے کرتے اگر رک جائے گا اچانک سے تو اس میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو بیمار مت بناؤ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو بیمار مت کرو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب اس دیہاتی نے پیشاب کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا پانی ڈال دو، اس کو پاک کر دو۔ پھر اس دیہاتی کو بلایا اور کہا یہ مسجد ہے، یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار اور یہ اخلاق دیکھے تو اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تو اپنی رحمت کو مجھ پر اور اس نبی پر نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، صرف میرے اور تمہارے لیے کیوں مانگ رہے ہو، سب کے لیے مانگو، وہ تو وسیع ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ حضور جو پیار آپ نے دیا ہے، جو اخلاق آپ نے پیش کیے ہیں، وہ ان صحابہ نے پیش نہیں کیے ہیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کے کردار تھے۔ یہ اخلاق اگر آج ہم میں پیدا ہو جائے، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جوق در جوق اور قافلہ در قافلہ ایمان میں داخل ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اخلاق ایسے ہوں گے کہ ہمارے اخلاق سے لوگ ہمارے اسلام کو پیش کریں گے، کوئی کہے گا مسلمان دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، ہم تو بدنام ہوئے، اپنے مذہب کو بھی بدنام کیا۔ اس لیے ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے اوصاف اچھے ہوں۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ہمارا پڑوسی اور ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار اگر ہم سے خوش ہوں گے، ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، آدمی سے معاشرہ بنتا ہے، بستی بنتی ہے۔ اگر معاشرہ اچھا ہوگا تو اس کے اچھے نتائج آئیں گے، اور اگر معاشرہ بگڑے گا تو پھر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے ہر آدمی کا اپنا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آدمی ٹھیک ہو جائے گا، معاشرہ آٹومیٹک اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے نیت کرو، آج سے ہم صدق دل سے، سچے دل سے یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے۔ کرتے ہیں بھائی، نیت صدق دل سے ہو، اگر نیت اچھی ہوگی اثرات بھی ایسے ملیں گے۔ صرف نیت پر ثواب ملتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیت اور ارادے پر ہے۔ آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو ثواب دیتے ہیں۔ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی رات کو سویا ایسی حالت میں کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں گا۔ صبح اٹھ کر تہجد پڑھنے کی اس کی نیت تھی اور وہ سوتا ہی رہ گیا اور صبح ہو گئی۔ نیت تھی اس کی تہجد پڑھنے کی، لیکن اٹھا نہیں، اس کی آنکھ لگ گئی اور اٹھا جب صبح صادق ہو گئی، تہجد کا موقع اس کو ملا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اس کو تہجد کا ثواب دیا جائے گا، اور رات اس کے لیے صدقہ ہے۔ پوری رات جو اس نے گزاری نیند، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کو تہجد کا ثواب دیا جائے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، بعض صحابہ
اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے پاس مال دولت نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی سواری دے دیجئے، ہمیں کچھ سامان دے دیجئے، ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی شہادت کا موقع ملے۔ حضور کے پاس سواریاں زائد نہیں تھی، اور جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ زائد نہیں تھی جہاد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کی کہ میرے پاس زائد چیزیں نہیں ہیں۔ وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹے تو غمگین تھے، افسوس ہو رہا تھا کہ ہم جہاد میں نہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوٹے اس حال میں کہ وہ غمگین تھے، اور ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے ساتھیوں سے کہا، ان فی المدینۃ لرجالا، کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت شریک نہیں ہیں، ہمارے ساتھ سفر میں نہیں ہیں، لیکن جس زمین کو ہم کاٹ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جس وادی کو ہم طے کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برابر ثواب میں شریک ہے۔ کیوں؟ نیت تھی ان کی نیت یہ تھی کہ ہم بھی شریک ہونا چاہتے تھے، اسباب نہیں تھے، نہیں شریک ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی وہی ثواب دیا۔ اس لیے نیت کا بہت دار و مدار ہوتا ہے، نیت اگر ہماری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے آج سے ہماری نیت ہو، سچے دل سے نیت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو اس کا اجر دیں گے۔ دیکھو، بیان وہ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ عمل ہو، صرف لچھے دار تقریر کر لینا، صرف واہ واہ کرا لینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیان وہ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کچھ بات اپنے گھر لے کر جائیں، اپنے دل پہ لے کے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی پلٹے گی۔ صرف آپ نے باتیں سن لی، باہر نکلے، مولانا نے اچھا بیان کیا، ہو گئی بات ختم۔ کسی آدمی نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ بیان کے اندر سامعین جو سننے والے ہیں ان کا جو جوش ہے وہ پیپسی کی طرح نہ ہو کہ ختم ہو جائے تھوڑی دیر، مازہ کی طرح ہو کہ تادیر قائم رہے، آرام سے اخیر تک۔ آپ 2-5 گھنٹے کے بعد بھی جب آپ کو ڈکار آئے گی تو وہ کیری جیسے آپ کو خوشبو آئے گی۔ تو ایسا آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، ایسی نیتیں ہونی چاہیے، تو آپ عمل کر سکیں گے۔ صرف سن لینے سے آپ کے لیے یہ بات حجت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو موجود صحابہ تھے ان سے کہا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو میری جو باتیں ہیں جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ یہ باتیں پہنچتی پہنچتی ہم تک آئی اور میں نے آپ تک پہنچا دی، میں نے آپ تک کچھ باتیں اس میں پہنچا دی، آپ نے جان لیا۔ اس کے بعد اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے حجت بن جائے گی۔ اس لیے صرف سننا نہیں چاہیے، سن کر عمل بھی کرنا چاہیے۔ سورہ صف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان اور وہ آدمی بہت ناپسند ہے جو کہتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اللہ کو یہ چیز بہت غصہ دلاتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہو کہ اچھے اخلاق لاؤ اور خود ہی اخلاق سے کورے ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم آج سے کچھ چینج لائیں گے، اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لائیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے، ہم صحیح نیت سے سنیں گے اور اس کو باہر تک لے کر جائیں گے، ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور یہ بیان وصول ہو جائے گا ہمارا۔ نیت کرتے ہیں سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔